الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج اپنے تراویح کی نماز میں 29واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ اس پارے میں کئی صورتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ سورہ ملک کو آپ نے سب سے پہلے سنا ہے، اور سورہ ملک کے بعد سورہ قلم کو سنا ہے، اور پھر سورہ قلم کے بعد آپ نے سورہ حاقہ کو سنا ہے، سورہ معارج کو سنا ہے، اور اس طریقے سے سورہ نوح کو سنا ہے، سورہ جن کو سنا ہے، سورہ مزمل کو، سورہ مدثر کو، اور ایسے ہی سورہ قیامہ کو، سورہ دہر کو، اور اخیر میں آپ نے سورہ مرسلات کو سنا ہے۔ سورہ مرسلات پر آج کی تلاوت ختم ہوئی ہے، اور سورہ ملک سے آج کی تلاوت شروع ہوئی تھی۔ کل کا جو درس تھا تو اس میں کچھ باتیں، کچھ صورتیں رہ گئی تھی، اس لیے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا پیچھے ہی سے۔ سورہ تغابن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے مومنوں، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے ہوشیار رہو، متنبہ رہو، چوکنا رہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اولاد کو اور بیویوں کو دشمن کہا، لیکن اس کو اللہ نے من کے ذریعے بیان کیا ہے۔ من یہ تبعیض کے لیے آتا ہے، من کے ذریعے بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بچے تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے سارے بچے یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ تمہارے پاس اگر 3-4 بیویاں ہیں تو وہ سب تمہاری دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بعض بچے تمہارے دشمن ہیں اور بعض ایسا نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کون سے بچے ہمارے دشمن ہیں اور کون سے ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں بالکل صاف اور کلیئر سی بات ہے کہ ایسی اولاد جو والدین کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرے، جس اولاد کی وجہ سے والدین اللہ کی نافرمانی پر مجبور ہو جائے، جس اولاد کی وجہ سے ایک باپ گناہ کے کام کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ اولاد کیا ہے؟ اس کی دشمن ہے۔ اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ سب کو، سارے بچوں کو، سارے بچیوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جو ایک انسان کو گناہ پر مجبور کرے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں فَلَا تُطِيعُهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ لہذا اللہ نے کیوں بتایا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ اس لیے بتایا ہے کہ تم اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں، سماج میں ایک انسان کے ساتھ ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ اگر یا تو وہ اللہ کی بات کو مانے یا اپنے بچے کی بات کو مانے، اس طرح کی کنڈیشن کبھی کبھی ایک انسان کے ساتھ آتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ایک انسان کو کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیا ججمنٹ لینا ہے،
یہ اس کے اپنے ایمان پر منحصر ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی بات ماننی ہے اور گناہ کا کام، نافرمانی کا کام اسے نہیں کرنا ہے، چاہے اسے کہنے والا اس کا بچہ ہی تو نہ ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ آگے سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کیا کہا اللہ نے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا تقوی اگر وہ اختیار کرتا ہے تو۔ اور اس کے بعد فرمایا مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو پہلے تقوی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد توکل کا ذکر ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کرنے میں تقوی اختیار کرنا۔ ایک انسان ہوتا ہے نا اپنے کاروبار کے لیے اور دیگر امور کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے، وہ کیا کرنا ہے، اس کو کس راستے پر چلنا ہے وہ جو کرتا ہے۔ تو اس میں پہلے تقوی کا حکم دیا گیا اور تقوی کے بعد توکل کا حکم دیا گیا کہ ایک انسان اسباب کو اختیار کر لے، ایسے اسباب کو اختیار کرے جو اسباب کا ہے، جائز ہے، شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ پر توکل کرے۔ اللہ پر اگر وہ توکل کر لے گا تو اللہ کا یہ فرمان ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو پورا کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کے مسائل کو حل کر دے گا اگر وہ انسان اللہ رب العالمین پر توکل کر لیتا ہے تو۔ آپ کہیں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن ہمارا کام پورا نہیں ہوا، ہمارا کام پورا نہیں ہوا۔ اس طرح کی کنڈیشن ایک انسان کے ساتھ آتی ہے، انسان سوچ سکتا ہے، دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم نے توکل کیا اللہ پر تو اب لیکن ہمارا کام کیا ہے، پورا نہیں ہوا۔ آگے اللہ نے بتایا اس کے آگے ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اسی آیت میں بتایا کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، لہذا ایک انسان کا کوئی کام اگر فوری طور پر پورا نہیں ہوتا ہے، ارجنٹ میں پورا نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بات نہیں سنی، نہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر تینوں باتیں بتا دی کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی وہ راستہ آپ کو چننا ہے جو راستہ کا ہے صحیح ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرنا ہے، آپ کو توکل کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد آپ کا کام پورا ہونے میں اگر دیر ہو رہی ہے تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر کام کے لیے ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے۔ اللہ رب العالمین کب کس کو دولت دے گا، کب کس کو صحت دے گا، کب کس کو عزت دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک ٹائم ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو مضبوط ایمان ہو انسان کا۔ اللہ نے اس آیت میں یہ باتیں بتائی اور بہت پتے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ تحریم ہے ہمارے سامنے، سورہ تحریم۔ اللہ نے کیا فرمایا اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوال یہ کیسے ایک انسان بچائے گا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا طریقہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ علموہم وادبوہم، کیسے آپ بچاؤ گے ان کو جہنم کی آگ سے؟ علموہم، ان کو تعلیم دو، ان کو
شریعت کی تعلیم دو ان کو، دین کی باتیں ان کو بتاؤ، ایک کام تو یہ کرو، دوسرا کام وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو ادب سکھلاؤ، ان کو ٹریننگ کرو، ان کی مشق کراؤ دین کے کاموں کے لیے۔ آپ نے بتا دیا کہ نماز پڑھنا ہے، یہ آپ نے بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے آؤ مسجد تک، تاکہ ان کی عادت پڑے، ان کی ٹریننگ ہو جائے، اور جب وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو ان کے لیے مسجد میں آنا ایک ہوگا، آسان ہوگا۔ یہ دو طریقے ہیں ایک انسان کے لیے، ایک تو ان کو علم سکھائے، شریعت کا علم، قرآن و سنت کا علم، یہ علم ایک انسان اپنی اولاد کو دے، اور یہ علم وہ کیسے دے گا یہ اس کو سوچنا ہے۔ مدرسے میں بھیج کر کے دے، یا مدرسے میں نہیں بھیج پا رہا ہے، اپنے گھر پر وہ تعلیم دے، کسی عالم کو رکھ لیا، اس نے اس کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، دین کی باتیں بتائی، جیسے بھی ہو وہ بچہ مسجد میں آ کر کے یہاں دین کو سیکھے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہو اس کو آپ کیا کیجیے، دین سکھائیے اور اس کو ادب سکھائیے، جو شرعی طریقے ہیں وہ بتائیے۔ اگر یہ دو کام آپ نے کیا تو آپ نے بچے کو اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیا بالکل بچے کو ویسے ہی آزاد چھوڑ دیا، اسکول میں ڈال دیا، اسکول میں بچہ پڑھتا رہا، کالج میں پڑھتا رہا، لیکن اس کو دینی تعلیم آپ نے کسی طرح سے نہیں دی، دین نہیں سکھایا، تو گویا کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دی گئے۔ یہ چیز ہے اللہ رب العالمین، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک والد کی، باپ کی یا والدین کی، ان لوگوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنی اولاد کو تعلیم سے، دین سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ رمضان کا آخری اشرا، آخری ایام ہے، اور ظاہر ہے کہ ان ایام میں توبے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، تھوڑا سا ٹائم، اور اس کے بعد وقت تو رہے گا، لیکن یہ فضیلت والا وقت نہیں رہ جائے گا۔ وقت تو رہے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال سنتا ہے اور ایک انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن ابھی جو یہ فضیلت والا وقت ہے یہ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ کیا کہا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوح کرو۔ توبہ صرف توبہ نہیں، توبہ نصوح کہا، توبہ نصوح کرو۔ اب سوال یہ ہے توبہ نصوح کیا ہے؟ وہ توبہ نصوح کیا ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ التوبۃ النصوح ان یستغفر باللسان ویندم بالقلب ویمسک بالبدن۔ تین چیزیں توبہ نصوح کے لیے، تین چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان زبان سے استغفار کرے، اپنی زبان سے کہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اپنے گناہوں کو یاد کرے انسان، چھوٹے بڑے گناہوں کو، اور اللہ سے کہے گر گرا کر کے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو شرمندگی ہو، جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس گناہ کو اس کو شرمندگی ہو کہ اے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نادان تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کو دل میں کیا ہو، شرمندگی ہو۔ تیسری چیز کیا ہے، وَيُمْسِكْ بِالْبَدَنِ، اور وہ انسان جو ہے ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جسم کے ذریعے اس گناہ کے کام سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے اس گناہ سے، جس گناہ کے لیے وہ توبہ کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو وہ روک لے۔ یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں گی ایک انسان کا توبہ نصوح ہوگا۔ اور توبہ نصوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ نصوح کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ۔ ایک انسان کا ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو اس چیز کا کہ اللہ مجھے بہت بڑا جرم ہوا ہے، بہت بڑا جرم ہوا ہے، اس چیز کا احساس ہو اور اسے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ آگے دیکھیے اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے تین مثالیں پیش کی، اور ان
مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نجات جو ہوگی قیامت کے دن وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگی۔ اعمال صالحہ، نیک اعمال کے ذریعہ ہی ایک انسان کی نجات ہوگی۔ ایک انسان کس کا بیٹا ہے، کس خاندان کا ہے اور کس فیملی سے وہ آ رہا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کے اعمال، اس کا اپنا کیریکٹر، اس کا اپنا کردار، یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان کو قیامت کے دن نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں 3 مثالیں دی۔ پہلی مثال میں اللہ تعالی نے پہلی مثال دی، اس مثال میں کیا ہے؟ شوہر نبی ہے، شوہر نبی ہے اور بیوی کیا ہے؟ کافرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی مثال دی اور ایسے ہی لوط علیہ السلام کی مثال دی۔ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور بیوی کا، ان کی بیویاں کافرہ ہیں۔ اس وقت یہ چیز جائز تھی، یہ چیز پچھلے ان لوگوں کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ ایک کافرہ عورت بھی ایک مومن کے نکاح میں رہ سکتی تھی، یہ جائز تھی۔ ہمارے اس شریعت میں، شریعت محمدیہ میں، اسلام میں یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے، بالکل یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کے نکاح میں کوئی کافرہ عورت نہیں رہ سکتی ہے، ایسے ہی کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے، لیکن ان لوگوں کے یہاں یہ چیز جائز تھی۔ اسی بنیاد پر یہ دونوں اللہ کے 2 پیغمبروں کی زوجیت کو ان کے نکاح میں تھی۔ آپ یہاں مثال دیکھیے کہ شوہر نبی، بیوی کیا ہے؟ کافرہ ہے، لیکن اور وہ نبی بھی کیسا نبی؟ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، 950 برس تک کے اللہ کے دین کی تبلیغ، 950 برس، اتنے لمبے ٹائم تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے احکام کو بتاتے رہے، لیکن اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی یہ جہنم کی مستحق ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ جہنم کی مستحق ہو رہی ہے۔ دوسری مثال دے کر رب العالمین نے، دوسری مثال کیا ہے؟ اس کو خواتین اسلام توجہ سے سنیں ہماری مائیں اور بہنیں۔ دوسری مثال کیا ہے کہ شوہر کافر اور بیوی کیا ہے؟ مومنہ ہے، بیوی مومنہ ہے، بیوی صاحب ایمان ہے اور شوہر کافر ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دوسری مثال دی، قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ دوسری مثال ہے کہ بیوی یہ صاحب ایمان ہے، مومنہ ہے اور شوہر کیا ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کو فرعون کتنا ستاتا تھا۔ آپ دیکھیے کتابوں کو، ان کے جوڑ میں، ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا۔ اس طرح سے وہ فرعون ان کو ستاتا تھا، لیکن ایسے ماحول میں ایمان سے ہٹنے کے لیے ان کے جسم میں کیلیاں ٹھوکی جاتی تھیں، لیکن انہوں نے اس کنڈیشن میں، اس ماحول میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اور آپ دیکھیے فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے اور کتنی بڑی نعمتیں اس کے یہاں تھی، کتنا بڑا اس کا محل رہا ہوگا، دربار کتنا بڑا رہا ہوگا، لیکن حضرت آسیہ نے ایمان کے سامنے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ اے اللہ مجھے فرعون نہیں چاہیے، مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، مجھے فرعون کے گھر کا آرام اور آسائش نہیں چاہیے، مجھے یہ ساری نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے چاہیے میرے رب کیا چاہیے؟ تیرے پاس ایک گھر چاہیے۔ یہ ہے ہماری نگاہوں میں اس محل کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں اس نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے رب اگر مجھے چاہیے تو تیرے پاس ایک گھر چاہیے۔ کیا کہا؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب
تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور تو مجھے فرعون سے اور فرعون کے کاموں سے تو مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور تو ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ یہ کہا حضرت عائشہ نے۔ یہ دوسرا کردار ہے، دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال آپ دیکھیے، تیسری مثال ایک لڑکی نوجوان جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ شادی ہی نہیں ہوئی تھی، شادی ہوئی ہی نہیں تھی کہ ان کا شوہر ہو، تو اس لڑکی کا کوئی تعلق نہیں کسی سے، لیکن اس نوجوان لڑکی نے کیا کیا؟ اپنے آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عزت و آبرو کی، اپنے کردار کی حفاظت کی۔ کون ہے یہ؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنے کردار کی، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا، قرآن کریم ان کا ذکر کیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو اس طریقے سے 3 مثالیں دی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 مثالیں یہ ایک مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے انتہائی اہم یہ 3 مثالیں ہیں، اور ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا سے اپنے رشتے ناطے توڑ سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہ 3 مثالیں ہمیں بات۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں یہاں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو نجات ملے گی تو اس کے اپنے عمل کی بنیاد پر، اس کے اپنے کردار اور کیریکٹر کی بنیاد پر ایک انسان کو نجات ملے گی۔ ایک انسان اگر بہت بڑے خاندان سے آ رہا ہے، بہت رائل فیملی سے آ رہا ہے، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے جس سے اس کو نجات ملے۔ نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے عقیدے توحید کو مضبوط پکڑنا ہے، اور خوب شوق و ذوق کے ساتھ عمل کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ اسی میں ایک انسان کی نجات ہے۔ باقی تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ہیں جو رہ گئی ہیں، لیکن وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ موقع زیادہ ملے گا، جو باتیں چھوٹ رہی ہیں آج انشاءاللہ کل پوری کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے۔ اللہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جو بھی نیک اعمال مولا کر سکیں تو انہیں قبول فرما لے۔ رب کریم تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے کردار کی، کیریکٹر کی اصلاح فرما دے، اور تو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔